اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور سے ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ بھی والطور ہے اس کا۔ ابتدا یوں ہوتی ہے کہ والطور و کتاب مستور فی رقم منشور والبیت المعمور، اور آگے اسی طرح سے اور ہے۔ یہاں تو صرف طور ہی کہا ہے۔ یہ سورہ التین میں سورت کا نمبر ہے 95۔ وہاں اس کے ساتھ اور بھی 3 چیزیں ملائی گئی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آپ قرآن کریم کے تراجم میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ قسم ہے ان چیزوں کی۔ گویا خدا قسم کھاتا ہے کس کس چیز کی، اور اس کے بعد آپ ترجمہ میں دیکھیں گے اور 3 انجیر کو کہتے ہیں، زیتون اولیو کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اسے زیتون ہی کہتے ہیں کیونکہ ادھر تو ہوتا نہیں، وہیں کا پھل ہے۔ طور وہ کوہ طور، اور بلد امین تو مکہ معظمہ یا کعبہ ہے۔ تو اب یہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں کہ قسم ہے مجھے انجیر کی اور میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی، اور آگے وہ بات کہی ہوئی ہو کہ لقد خلقنا، غالباً یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، قسم کھاتا ہوں زیتون کی، قسم کھاتا ہوں پہاڑ تو طور کی۔ کیا چیز آپ کی ذہن پہ نقش ہوگی؟ کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جو واو ہے اس کے معنی قسم جو لیے جاتے ہیں، عربوں کے ہاں یہی واو جو ہے یہ گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اس حقیقت کی شاہد ہیں جو آگے بیان کی جائے گی۔ اب قسم سے یہ بات الگ ہو گئی۔ وہ آگے بات ہمیں سوچنے کی ہو جائے گی کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کی شاہد کیسے ہیں، اس کی گواہ کیسے ہیں، اس کی شہادت کس طرح سے یہ چیزیں دیتی ہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوگی، یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی اور زیتون کی، انجیر کی، کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں پیدا کیا، قسم کھاتا ہوں، نہیں، شہادت ہے۔ اور قسم در حقیقت شہادت کو موثق بنانے کے لیے ہوتی ہے، پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ عدالتوں میں بھی جو پہلے کہتے ہیں نا کہ یہ قسم اٹھا کے اب کہو کیا کہتے ہو شہادت میں، گواہ سے قسم جو لی جاتی ہے تو وہ اس کی جو بیان کر رہا ہوتا ہے، شہادت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی توثیق کے لیے، اس کی اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ قسم کے معنوں میں یہ واو استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ بات شہادت ہی کی تھی، گواہی کی تھی کہ یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس واو کے ساتھ شہادت میں جو قرآن پیش کر رہا ہے، کن کن چیزوں کو، سورہ شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور چاند اور دن اور رات اور صبح۔ واو کے معنی وہی قسم، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہی چیز ہو جائے گی۔ یہ افسوس یہ چیز ہوتی ہے کہ حالانکہ عربی جاننے والے تو جانتے ہیں، قرآن کریم
اس کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ عرب اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے، حالانکہ ان کو بڑا مان تھا اپنے زباندان ہونے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ معنویت تو اور بات رہی کہ اس کے معانی، مقاصد، حقائق وہ کیا ہیں، اسلوب بیان ہی اس کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ عاجز تھے۔ تو اس میں بلاغت آتی ہے، ادب آتا ہے، ادب اور بلاغت کے تمام اصناف جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ادب اور بلاغت میں جسے آپ تشبیہات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو جان ہوتی ہے ادب کی۔ وہ ایک استعارے سے بات یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے، ایک تشبیہ سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، یعنی یہ چیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں، یاد تازہ ہو گئی، کیا یاد تازہ کروں میں یاد، کہ باٹا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جاں فروشوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ باٹا پور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہے جائے گا۔ میدان کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا، وہ ذرات تو گواہی نہیں دیتے۔ یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا سکتی ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ تو آب رود گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے۔ کہنا تو یہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے، مسلمان ایک کارواں کی حیثیت سے آئے، اور ان گنگا کی وادیوں میں وہ پھیل گئے، اسلام اس طرح سے یہاں مسلمان اس طرح سے پھیلے۔ تو یہ انداز ہے، ادب کی جان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ صاحب میں تو گیا تھا وہاں جا کے گنگا کے کنارے اور میں نے تو وہاں دیکھا، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا۔ ابھی اگلی ہی جو صورت آتی ہے سورہ نجم ہے، اس میں ون نجم اذا ہوا ہے، ستارے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، اور ستاروں کے متعلق تو ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں وہ اس قدر مضامین ہیں، اس قدر ان کی گواہیاں لاتے ہیں، جیسے کہا جائے آپ کچھ بات باٹا پور نہر کی اور سن 65 کے جاں فروشوں کی آ گئی تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے میرے سینے میں، تو پوچھو نہیں میں نے کیا کیا دیکھا تھا اس دوران میں۔ تو ستاروں کی بات جو ہوئی تو ہمارے ہاں جس انداز سے یہ چیزیں استعارتاً استعمال ہوتی ہیں، وہ بات بھی بڑے سوز و گداز کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو، تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو، تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی جس شب کی سحر ہو جاتی ہے، میری شب کی سحر تو نہیں ہوتی، تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی، کچھ بتاؤ تو صحیح اس شب کی سحر کیسے ہوا کرتی ہے۔ ہم تو ستاروں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم پہ جو تاریکی شب طاری ہوئی ہے تو نمود سحر کی کوئی کرن ہی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں تو معاف رکھیے گا، آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے، یہ 5 ستمبر اور 6 ستمبر آ رہا ہے تو مجھ پہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے سر۔ اس نمود سحر کی کوئی علام و جو نہ نظر آئے۔ مایوسی کے عالم میں خاموش تھا جس نے کہا تھا کہ گم ہوئی ہے کہاں کلید سحر، گردش روزگار کچھ تو کہو، گم ہوئی ہے کہاں کلید سحر، گردش روزگار کچھ تو کہو۔
سن لیجئے ایک اور شعر بھی